موسیٰ علیہ السلام نے جب فرعون کے سامنے دعوت حق پیش کی اور اس نے انکار کیا تو پھر کھلے میدان میں آ کر مقابلہ کرنے کی بات ہوئی۔ جب فرعون نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے اور اس کی توحید کی دعوت دینے پر مصر ہیں اور باز نہیں آتے، تو سوچا کہ جادو کے ذریعے ان کا کام ختم کیا جائے، ان کو ہرا دیا جائے۔ تو اس نے اپنی قوم سے کہا کہ میرے پاس ہر قسم کے ماہر جادوگر لاؤ، عام جادوگر نہیں لانے، کوئی امیچور جادوگر نہیں، ایتونی بکل ساحر علیم، کہ جو اپنے فن کے ماہر ہوں، خوب جانتے ہوں۔ اب جادوگر فرعون کے پاس آ گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تمہارے پاس جو بھی لاٹھیاں اور رسیاں ہیں، جو جادو تم بنا کے لائے ہو، اس کو زمین پہ پھینکو، دکھاؤ، اب اس کا مظاہرہ کرو۔ جب انہوں نے لاٹھیاں اور رسیاں پھینکی تو وہ لوگوں کو سانپوں کی طرح حرکت کرتی ہوئی نظر آئیں۔ اب آپ سوچیں، ایک نہیں ہزاروں سانپ اگر زمین پر بیک وقت دوڑتے ہوئے نظر آئیں تو انسان کے خوف کا کیا عالم ہوگا۔ اب جو لوگ وہ تماشا دیکھ رہے تھے وہ سب بھی ڈر گئے اور متاثر بھی ہو گئے۔ اس وقت موسیٰ علیہ السلام بھی اپنے دل میں ڈر گئے، لیکن اللہ کے حکم سے جب انہوں نے اس کے مقابلے میں اپنا عصا پھینکا تو اس نے یکا یک ان ساری رسیوں اور لاٹھیوں کو نگل لیا اور ختم کر دیا۔ اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جو کچھ تم لائے ہو، جو تم نے پھینکا ہے، یہ تو جادو ہے، اللہ اس کو ختم کر دے گا، اور اللہ اس شخص کے عمل کی اصلاح نہیں کرتا جو زمین میں فساد پھیلانے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ حق کو ثابت کرتا ہے جو کہ میں تمہارے پاس اللہ کی طرف سے لایا ہوں، یعنی اللہ کا کلام لے کر آیا ہوں، اور اللہ اپنے کلمات اور اپنے حکم کے ساتھ حق کو باطل پر غالب کر دے گا، چاہے مجرم ناپسند ہی کیوں نہ کریں۔ یعنی فرعون جیسے لوگ حق کو ناپسند ہی کیوں نہ کریں، لیکن آج حق کا بول بالا ہوگا۔ تو بہرحال فلما القوا قال موسیٰ ما جئتم بہ السحر، جب انہوں نے اپنی رسیاں لاٹھیاں پھینک دی تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جو تم لائے ہو یہ تو سحر ہے، یہ جادو ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جادو کا اثر بہرحال انسان پر ہوتا ہے کہ انسان کو چیز کی حقیقت اور ماہیت کچھ اور نظر آنے لگتی ہے جو کہ اصل میں ہوتی نہیں ہے۔ اسی طرح جادو کے وقت جو کلمات یا کوئی منتر ایسے پڑھے جاتے ہیں، اس کا اثر بھی انسانی جسم پر ہوتا ہے، اور یہ بیماری کی ایک قسم ہوتی ہے۔ لیکن اس کے مقابلے کے لیے اللہ کا کلام کافی ہے، اور اس کا توڑ بھی اللہ کے کلام کے ساتھ ہی کرنا چاہیے۔ اسی لیے انہوں نے فرمایا ان اللہ سیبطلہ، یقیناً اللہ اس کو ضرور باطل کر دے گا، اس کو ختم کر دے گا، یعنی کلی طور پر مٹا دے گا، کیونکہ یہ خیال نہیں تھا، یہ ایک حقیقت تھی، حق تھا۔ اور باطل جو ہے اس کا کوئی سر پیر نہیں ہوتا، وہ تو جانے ہی کے لیے ہوتا ہے، اسے تو جانا ہی ہوتا ہے، وہ زمین میں یا کسی بھی جگہ پر جم نہیں سکتا۔ وقتی طور پر اس کا اثر ہوتا ہے لیکن وہ راسخ نہیں ہوتا۔ اور موسیٰ علیہ السلام کا یہ پورا یقین تھا، اور یقین کے ساتھ انہوں نے یہ بات کہی کہ اللہ تعالیٰ اس کو باطل کر دے گا، کیونکہ انہیں وحی کے ذریعے یہ بتا دیا گیا تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مدد آئے گی اور یہ سارا ختم ہو جائے گا۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کلام اللہ کا پڑھنے والا جتنی یقین اور کنوکشن کے ساتھ کوئی کلام پڑھے گا جادو کے توڑ کے لیے، اتنی ہی زیادہ اس کی تاثیر ہوگی۔ ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین، بے شک اللہ مفسدین کے عمل کی اصلاح نہیں کرتا، یعنی فسادیوں کی اصلاح نہیں کرتا۔ یعنی سب سے پہلے تو جادوگر ہے، اور اس کے بعد جو بھی لوگ زمین میں فساد کریں، جو بھی لوگ بگاڑ پیدا کریں، اللہ تعالیٰ ان کا حق پر ہونا ثابت نہیں کرتا، ان کا فساد معلوم ہو ہی جاتا ہے۔ وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اور اللہ اپنے کلمات، اپنے کلام کے ذریعے حق کو سچا ثابت کر دیتا ہے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، خواہ مجرم اس کو ناپسند کریں۔ ابن ابی سلیم کہتے ہیں، یعنی انہیں یہ روایت پہنچی کہ اللہ تعالیٰ کے اذن کے ساتھ ان آیات میں شفا ہے، یعنی اگر کسی کو یہ شک ہو کہ اس پر جادو ہوا ہے تو ان آیات کو پڑھنا چاہیے، ان میں شفا ہے۔ آپ ایک برتن میں پانی لیں، اس پر سورۃ یونس کی یہ آیت پڑھیں، پھر اس پانی کو جادو زدہ شخص کے سر پر بہا دیں، یعنی اس کو اس سے نہلا دیں، تو اس سے اس کا توڑ ہو جائے گا۔ تو یہ جو آیات ابھی پڑھی گئی سورۃ یونس کی، ان سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جادو کا سیکھنا اور سکھانا جو ہے ایک باطل کام ہے، حرام کام ہے۔ پھر یہ کہ جادوگر جو ہے وہ زمین میں فساد برپا کرتا ہے، گھروں کو بگاڑتا ہے، انسانوں کو تکلیف دیتا ہے۔ پھر یہ کہ حق کو ثابت کرنے کے لیے دشمن کا مقابلہ کرنا جائز ہے،
پھر یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ فساد کا انجام تباہی اور بربادی ہی ہوتا ہے، اور جب بھی حق باطل کے مقابلے میں کھڑا ہوتا ہے تو حق فتح یاب ہوتا ہے اور باطل بالآخر مٹ جاتا ہے۔ اسی مضمون سے ملتی جلتی ایک اور آیت ہے جو سورۃ طٰہٰ میں آتی ہے، وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ، اور اسے ڈال دو جو تمہارے دائیں ہاتھ میں ہے، وہ نگل جائے گا جو کچھ انہوں نے بنایا ہے، بے شک جو کچھ انہوں نے بنایا ہے وہ ایک جادوگر کی چال ہے، اور جادوگر فلاح نہیں پا سکتا جہاں کہیں سے وہ آئے، جہاں سے بھی آئے وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ یہ یقین ہونا چاہیے دل میں۔ یہ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں القی، پھینک دو، ڈال دو، کیا؟ ما فی یمینک، جو تمہارے دائیں ہاتھ میں، کیا؟ عصا، جو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ایک معجزے کے طور پر عطا کیا تھا۔ تلقف، نگل جائے گا، ہڑپ کر لے گا، یعنی تیز رفتاری کے ساتھ وہ اس کو نگلتا چلا جائے گا، مہارت کے ساتھ اس کو پکڑ لے گا۔ ما صنعوا، جو انہوں نے جادو بنا رکھا ہے، انما صنعوا کید ساحر، یہ تو ساحر کا کرتب ہے، ساحر کی چال ہے جو کچھ انہوں نے دکھایا ہے۔ اس کا تعلق حقیقت سے نہیں، اس کا تعلق فریب نظر سے ہے، یعنی جادوگر جو کرتا ہے وہ نظر کو دھوکہ دیتا ہے، چیز کی ماہیت نہیں بدلتی، وہ رسی اصل میں سانپ نہیں بنی تھی، یہ صرف ایسا کلام پڑھا تھا انہوں نے کہ جس سے دیکھنے والوں کی نگاہ کو دھوکہ ہو گیا تھا، وہ رسیوں کو سانپ سمجھ رہے تھے۔ انما صنعوا کید ساحر ولا یفلح الساحر حیث اتی، اور یہ عمومی بات کی گئی کہ ساحر کہیں سے بھی آئے کامیاب نہیں ہو سکتا، اس کے مقابلے میں اللہ کا کلام جو ہے وہ حق ہے، جو اس ساحر کی چال کو ختم کرنے کے لیے کافی ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ قرآن مجید تو سارے کا سارا ہی شفا ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ، ہم قرآن میں وہ چیز اتارتے ہیں جو شفا اور رحمت ہے۔ لیکن ہر انسان کا مزاج الگ ہوتا ہے، کسی پہ کوئی آیت اثر کرتی ہے، کسی کو کوئی آیت فائدہ دیتی۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کو کسی خاص پیغمبر کا ذکر جب آتا ہے تو ان کا دل پگھلنے لگتا ہے، کسی خاص پیغمبر کا ذکر آتا ہے تو ان کے اندر ایک طاقت آنے لگتی ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر آتا ہے تو کیفیت اور طرح ہوتی ہے، موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آتا ہے کیفیت اور طرح ہوتی ہے، نوح علیہ السلام کا ذکر آتا ہے تو کیفیت اور طرح ہوتی ہے۔ آپ سب کے دلوں میں ایک امیج ہے نا ان سارے پیغمبروں کی کہانیاں سننے کے بعد، اور آپ نے ان کا ایک حلیہ اور ایک نقشہ بھی اپنے دماغ میں رکھا ہوا ہے۔ تو جب ان کا ذکر آتا ہے تو انسان کا دل اور انسان کی روح جو ہے ایک مختلف طرح ریاکٹ کرتی ہے، اس لیے کسی پر کسی طرح کا دم اثر کر جاتا ہے، کسی پر کسی طرح کا دم اثر کر جاتا ہے، یعنی اس میں بہت ورائٹی ہے، ضروری نہیں ہوتا کہ ایک ہی دم سب کو فائدہ دے۔ تو یہ رقیہ کرنے والے پر ہوتا ہے کہ وہ مریض کی حالت دیکھ کر، اس کی کیفیت کو دیکھ کر آیات کا چناؤ کرتا ہے، اور وہ ایک کے بعد ایک چیز پڑھتا جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ڈالتا ہے، اور پھر اس کو شفا ہو جاتی ہے۔ عام طور پر جب ہم سنتے ہیں کسی کے بارے میں کہ اس پہ جادو کا اثر ہو گیا تو ہم کہتے ہیں سورۃ البقرہ پڑھو۔ سورۃ البقرہ بچاؤ کا ذریعہ تو ہے، لیکن سورۃ البقرہ کا پڑھنا ضروری نہیں کہ اس سے علاج بھی ہو جائے سارا۔ بعض لوگوں کو پورا پورا قرآن مجید پڑھنا پڑتا ہے۔ کچھ عرصہ پہلے ایک کسی کا تجربہ تھا، وہ جو بھی اس قسم کی بیماری میں مبتلا ہوتا تھا اس کو کہتے تھے کہ تم 3 دن میں پورا قرآن ختم کرو، 10 پارے روز، اور اگر کوئی شخص بیمار ہوتا تو اس کے بعد اس کو قے شروع ہو جاتی، اس کے اندر سے ایسی چیزیں برآمد ہونے لگتی کہ جس کے بعد شفا ہو جاتی۔ تو بعض لوگوں کو پورا قرآن پڑھنے کی ضرورت ہوتی ہے اور بار بار قرآن سننے کی ضرورت ہوتی ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے لوگ سورۃ الرحمن سے شفا پا جاتے ہیں۔ اس کا ایکسپیرینس تو بہت لوگوں نے کیا ہے، کیونکہ اس میں رحمان کی رحمت کا ذکر ہے، رحمان کی نعمتوں اور عنایتوں کا ذکر ہے کہ رحمان نے کیا کچھ بنایا ہمارے لیے، اور ہم ان نعمتوں کو جھٹلا نہیں سکتے۔ تو